ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، اِلیٰ أُمَمٍ کئی جماعتوں کی طرف، من قبلک آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے پکڑ لیا ان کو، بالبأساء ساتھ تنگی کے، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم یتضرعون شاید کہ وہ گر گرائیں۔ فلولا پس کیوں نہیں، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، تضرعوا وہ گر گرائے، ولیکن اور لیکن قسد قلوبہم سخت ہو گئے ان کے دل، وزین اور راستہ کیا لہم ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ فلما نسوا پس جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بھی جس کی نصیحت کی گئی تھی ان کو، فتحنا علیہم ہم نے کھول دیا ان پر ابواب دروازے، کل شیء ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا جب وہ خوش ہوئے، بما اس کے ساتھ تو جو وہ دیے گئے، اخذناہم ہم نے پکڑ لیا ان کو بغتتاً اچانک، فاذا ہم مبلسون پس وقت مایوس ہو گئے، فقطع پس کاٹ دی گئی دابر جڑ قوم الذین قوم کے ان لوگوں کی ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا رب ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے، انہیں خوشحالی تنگی ہر طرح سے آزمایا، یعنی ہر قوم کو اللہ نے خوشحالی بھی دی، تنگی بھی دی۔ خوشحالی اس لیے دی کہ دیکھیں وہ اس پہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں، تکلیف اس لیے کہ اس پہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں، کہ شاید وہ گر گرائیں، یعنی کسی صورت میں تو گر گرائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، گر گرانے سے مراد ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور جب ہمارا عذاب آتا ہے تب تو گر گراتے ہیں، لیکن ان کے دل اتنے سخت کیوں نہیں، عذاب آنے کے بعد بھی نہیں گر گرائے، کہ جب ان کے پاس عذاب آ گیا پھر بھی نہیں گر گرائے، کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کو راستہ کر دیا جو وہ کر رہے تھے، یعنی اسی میں مگن تھے، شیطان بھی سجا کے انہیں بتا رہا تھا کہ تم اسی طرح رہو، یہی صحیح ہے، اور جب انہیں بلا دی جس کو انہیں نصیحت کی گئی تھی، پھر ہم نے ہر طرح کے دروازے کھول دیے، یعنی پہلے تکلیف دی تو وہ نہیں گر گرائے، اب ہم نے خوشحالی دے دی، ہر طرح کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب خوش ہو گئے یعنی مگن ہو گئے اس میں، تو ہم نے پکڑ لیا اچانک سے مایوس ہو گئے، یعنی پہلے وہ شکر کیا نہیں اور جب وہ ہم نے چھین لی تو پھر مایوس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظالموں کی جڑ ہم نے کاٹی تھی، یعنی جب عذاب آیا تو ظالم تباہ ہو گئے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اللہ کے لیے تعریفیں جس نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ کل کہہ دو ارائیتم کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ اگر لے جائے اللہ تعالیٰ، سمعکم تمہارے کان، و ابصارکم تمہاری آنکھیں یا تمہاری سماعت اور بصارت، کیونکہ آنکھوں کے لیے ابصار آ جاتا ہے اور کانوں کے لیے اذان آ جاتا ہے، تو یہاں سماعت اور بصارت، وختم اور مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ کوئی ہے معبود سوائے اللہ کے، یاتیکم بھی جو آئے تمہارے پاس اس کے ساتھ، انظر دیکھو کیف نصرف الآیات کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں احکام یا نشانیاں، ثم ہم یصدفون پھر وہ اس سے روکتے ہیں۔ قل کہہ دو ارائیتکم کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ عذاب اللہ تعالیٰ کا، بغتتاً اچانک اور جہرتاً یا سامنے، حل یہلک الا القوم الظالمون نہیں ہلاک کی جاتی مگر قوم ظالم، یعنی تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو پہلے قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ جب عذاب آیا تو ظالم لوگ ہلاک ہوئے ہیں، فرما برداروں کو اللہ نے بچا لیا۔ وما نرسل المرسلین اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین مگر خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے بنا کر، فمن آمن پس جو کوئی مان لے آئے، و اصلاح اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے، یعنی رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ جب تم گمراہی کے اندھیروں میں بالکل بھٹک ہی گئے تو ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ تمہیں اس سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں، اب رسولوں کے آنے کے بعد جو ایمان لا کے اصلاح کر لے گا تو اس وقت کوئی خوف غم نہیں ہوگا، یعنی رسولوں کے آنے سے پہلے وہ جن برائیوں میں تھے، رسول کے کہنے پہ انہوں برائیاں چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے پچھلی برائیاں ساری معاف ہو جائیں گی۔ والذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہمارے حکام کو، یمسهم العذاب چھوئے گا ان کو عذاب بما کانوا یفسقون اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، اصل یہ بتانا کہ اس وجہ سے عذاب آیا جو وہ کرتے تھے یا جو نافرمانی یا جو ظلم کرتے تھے، بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ نے ان پہ زیادتی نہیں کی، اللہ نے ہدایت کے رسول بھیج دیے تھے، جو چاہتا ایمان لا کے اصلاح کر لیتا، جس نے اصلاح نہیں کی اپنے پر ظلم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتے ہیں۔ کل کہہ دو لا اقول نہیں میں کہتا لکم تم کو، اندی کہ میرے پاس خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے،
ولا عالم، اور نہیں میں جانتا غیبہ غیب، ولا اقول لکم، اور نہیں میں کہتا تم کو انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا الا ما یوحی الی، مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، فلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ ایک انسان نبی ہو نہیں سکتا، یا پھر کوئی غیب کی باتیں ہمیں بتائے، یا اس کے ساتھ فرشتہ آتا، تو کہا کہ نہ، میں نے کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے خزانے اللہ، للہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے خزانے آسمان و زمین کے، اس میں سے جتنا وہ جس کو عطا کر دے، چاہے وہ رسولوں کا عطا کرتے، چاہے عام انسان کو کرتے، چاہے کافروں کو عطا کرتے، خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہی کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ نہ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ایمان کی بنا پہ زیادہ دے گا، وہ اس لیے ہے کہ جب ایمان کی حالت میں نعمتوں پہ شکر کرے گا پھر اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، لیکن صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان سوچے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے گا چاہے نافرمانی کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ کافروں کو زیادہ دیتا ہے ان کو آزمانے کے لیے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ جب میں جن کو بہت خوشحال کرتا ہوں تو وہ سوچیں کہ کیا ان پر یہ آزمائش ہے، اگر آزمائش بن گئی وہی نعمت تو پھر زحمت ہو جائے گی، اگر اسی نعمت سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے قریب ہو گئے تو وہی نعمت آپ کے لیے باعث برکت ہو جائے گی، لیکن اسی نعمت میں مگن ہو کے، پیچھے آپ نے دیکھا کہ اس میں مگن ہو گیا تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، تو اس پہ بوجھ ڈالے یا نہ ڈالے، یا اسے سمجھائے نہ سمجھائے کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کو۔ اس طرح کتے پہ جب بوجھ ڈالے یا نہ ڈالے، زبان سے لٹکائے رکھنا، وہ کسی طرح مطمئن نہیں ہے، تو اسی طرح جو کافر ہیں، جو اندھے ہیں، وہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہوتے، جو دیکھنے والے یعنی ہدایت یافتہ اور گمراہ شخص آپس میں برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب 13واں پارہ دیکھ لیں۔ سورۃ ابراہیم ہے، 12 آیات ہو گئی ہیں، 13ویں آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو، من ارضنا، اپنے وطن سے، او لتعودن، یا البتہ تم ضرور لوٹ آؤ گے، فی ملتنا، ہمارے مذہب میں، اوہا، بس اس نے وحی کی، الیہم، ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے، پھر اس نے جو ہے نا، اس نے وحی کی، بس وحی کی لکھیں، اس نے نہ لکھنا آگے آگے نا، ان کے رب نے، بس وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، اور لنسکننکم الارض، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے تم کو، ارضا، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، ذالک، یہ، لمن، اس کے لیے ہے، خافا، جو ڈرا، مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخافا، وعید، اور ڈرا وعدے سے، دھمکی بھی آ سکتا ہے، وعدہ بھی آ سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں نا، انہوں نے اپنے رسولوں سے اتنی ہٹ درمی کی، خود تو ایمان نہیں لائے، انہیں بھی کہنے لگے کہ اگر تم باز نہ آئے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے تو ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ گے۔ تو ایک جگہ پیچھے آیا تھا کہ اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئے تو ہم نے اپنے پر ظلم کریں گے، ہم جس بات سے منع کریں اس میں دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ان کے رب نے پھر، اللہ نے وحی کہ ان کے رب کی طرف کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، یعنی آپ اس سے، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو کہ ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ،
قریب ہم جو ہے ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ہم ضرور تمہیں ٹھکانہ دیں گے، جیسے موسیٰ کی قوم کو دیا نا ٹھکانہ۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور وعدے سے بھی ڈرا، یعنی وہ پھر فرما بردار ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح مانگی، وَخَابَ، اور ناکام ہو گیا، کُلُّ جبار عنید، ہر جابر سرکش، من وراء جہنم، اس کے علاوہ جہنم ہے، علاوہ بھی ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی یہاں علاوہ ہی کر لیں، اس کے علاوہ جہنم ہے، ویسقا، اور پلایا جائے گا، استغفر اللہ، من ماء، پانی، سدید، پیپ کا، یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو، ولا یکاد یزیغہ، اور نہ وہ اس کو نگل سکے گا، ویاتیہ الموت، اور آ جائے گی موت، من کل مکان، ہر طرف سے، وما ہوا بمیت، اور نہیں وہ مرنے والا، من وراء عذاب غلیظ، اور اس کے علاوہ عذاب ہے سخت، استغفر اللہ۔ اب ذرا غور کریں کہ استغفر اللہ، یہ جو کافر ہے وہ فتح مانگتے رہے لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، تو ہر جابر سرکش پھر ناکام ہو گیا، یہاں تو ناکامی ملی، اب آخرت میں جہنم کا عذاب، جس میں استغفر اللہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو نگل نہیں سکے گا، یعنی پیاس سے برا حال ہوگا۔ پیچھے پڑا کہ جب وہ پانی مانگے گے تو فریاد میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، جس سے ان کی انتڑیاں بھی گل جائیں گی، لیکن پیاس کے مارے بہت پیاس ہوگی، پینے کی کوشش تو کریں گے، اب پیپ جب سا پانی استغفر اللہ وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا کہ نہیں اسے نکل سکے گا۔ اب سوچیں کہ یہاں اگر لوگوں کی باتوں کو برداشت کر کے ہم دین پر قائم رہ جائیں، کیا وہ مشکل ہے یا یہ مشکل کام ہے؟ جب ہمارا اللہ کہتا ہے نا، اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وعدوں سے ڈرا، کہ اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ تو جب اس طرح کا خیال رکھ لیں، جب ہم نے پڑھ لی، جب تک نہیں پڑھا تھا نہیں پتہ چلو کہ کیا کیا عذاب ہے، استغفر اللہ، اور پھر ہر طرف سے موت آ جائے گی، یعنی وہ ہوتا ہے نا جب انسان اپنی تکلیف سے تنگ آتا ہے، خود بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے، اتنی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یا اوپر خدمت کرنے والے بھی بس اوقات کہہ دیتے ہیں اس کی تکلیف کو دیکھ کے، بس اوقات تو سچ جو تیمارداری کرنے والے وہ خدا نہ اپنی خدمت سے تنگ نہیں آتے، وہ مریض کی تکلیف کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ اس پہ آسانی کر دے، اور اکثر کہتے بھی ہیں دیکھا وہ بڑی تکلیف میں اس کے لیے دعا کرنا اللہ آسانی کر دے، تو اس وقت بندہ یہی چاہتا ہے نا کہ موت آ جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح جب یہ حال ہوگا تو ہر طرف سے موت گھیرے گی لیکن مرنے والا ہے ہی نہیں۔ اس طرح جو انسان اپنی بیماری سے بہت بھی تنگ آ جائے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا اس کا کچھ پورا نہیں ہوا، تو اور اس کے علاوہ سخت عذاب ہے، یعنی یہ کچھ بھی عذاب نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پانی ملنا پیپ کا اور ہر طرح سے ان کے جہنم گھیر لے، وہ کوئی عذاب نہیں، اس کے علاوہ سخت عذاب اور بھی ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بربہم، اپنے رب کا، ان کے اعمال کرامادی، راکھ کی مانند ہیں، اشتدت، تیز ہوئی، بھی جس کے ساتھ، ریح و ہوا، فی یوم عاصف، دن آندھی کے، لا نہیں، یقدرون، وہ قدرت رکھتے،
مما کسب، اس میں سے جو انہوں نے کیا، اللہ شہین کسی چیز پر، ذالک هو الضلال البعید، یہ وہ گمراہی ہے دور کی۔ علم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے یذہبکم، لے جائے تم کو، ویاتی، اور لے آئے، بخلق جدید، مخلوق نئی، وما ذالک، اور نہیں ہے یہ اللہ، اللہ تعالیٰ پر، بے عزیز، دشوار۔ اب راکھ کی مانند وہی بات آگے نا کہ راکھ کیا جب تیز ہوا چلی تو اڑ جاتی ہے ساری، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں راکھ کا۔ اس طرح وہ بھی اپنے عملوں میں سے کسی پہ قدرت نہیں رکھتے۔ جب ایمان کافروں کے اعمال کا ہے نا، تو جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ بہت پہاڑ جتنے نیک اعمال کر لیں، زمین آسمان بھر دیں نیک عمل کر کر کے، لیکن ان پہ وزن نہیں رکھا جائے گا، ترازو ان کے لیے نہیں رکھا جائے گا۔ اور تو نے دیکھا نہیں، یعنی تم کیوں نہیں کائنات پہ غور کر کے حق تک پہنچ جاتے کہ اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں، سب کو فائدہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ کافروں کے اوپر آسمان نہ ہو، نیچے زمین نہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ رب العالمین سے سب کر دیا۔ کہا اگر پھر بھی تمہیں نشانیوں سے اللہ تک نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور نئی مخلوق لے آئے گا، اور اللہ پر یہ دشوار نہیں ہے۔ اللہ نے پہلی قوموں کو بدل کے دوسری قومیں آئی ہیں نا، تو اس طرح اللہ تمہیں بھی بدل کے دوسری قوم کو لے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اعراف ہے، 179 آیت ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے، لکھنا ہے کسی نے کہ لکھے ہوئے ہیں؟ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے، لِجَہَنَّمَ، جہنم کے لیے، کثیر من الجن والانس، بہت سے جن اور انسان، بہت سے جن اور انسان، لہم قلوب، ان کے لیے دل ہیں، لا یفقہون بہا، نہیں وہ سمجھتے اس کے ساتھ، نہیں وہ سمجھتے اس کے ساتھ، ولم آئین، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، نہیں وہ دیکھتے ان کے ساتھ، ولہم آذان، اور ان کے لیے کان ہیں، لا یسمعون بہا، نہیں وہ سنتے ان کے ساتھ، اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، ایسے ہی لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ کیوں زیادہ گمراہ کہا بولا؟ وہ پابند نہیں ہیں، ویسے پابند نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنے مالک کے حکم کے مطابق، چاہے وہ بات نہیں بھی سمجھتے، ان کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ جیسے گوروں کی مثال دے کے کہا کہ گوروں کو مالک چارہ کھلاتا ہے نا اللہ کے دیے میں سے، لیکن وہ کیسے فرما بردار ہوتے ہیں کہ دشمن کی فوج میں بھی جا گھستے ہیں، لیکن یہ تو اپنے اللہ کی فرما برداری میں نہیں گھستے، تو دشمن میں تو گھسنا بہت دور کی بات ہے۔ تو ان کے دل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کئی دفعہ ایسا مضمون پیچھے بھی آ چکا، آگے بھی آئے گا، اور سورۃ ملک میں بھی آتا ہے کہ پہلے چیز رکھتی ہے سننے سے تعلق، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، یعنی آنکھ اور کان سے تعلق ہے، پھر وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔
اس نے کہا کہ نیک صحبت جو انسان کو نیک بناتی ہے، بری صحبت برا بناتی ہے۔ جس مجلس میں بیٹھیں گے، وہاں باتیں سنیں گے، وہاں دیکھیں گے، اسی میں رنگے جائیں گے۔ تو نیک صحبت اختیار کرو۔ دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نہ وہ دل سے سمجھتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں، لہذا وہ چوپایوں کے مانند ہیں۔ چوپایوں آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں نا، کانوں سے سنتے بھی ہیں، اور جب دیکھے ہارن کی آواز دیتے ہیں تو آگے آئے ہوں تو ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ سمجھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ شعور صرف اللہ نے انسان کو دیا اختیار دینے کے بعد، عقل دینے کے بعد، کہ تم کون سا راستہ بھی اختیار کر لو۔ وہ تو فطرت کے مطابق ہی اللہ نے انہیں کر دیا نا، جو اس کے مطابق چل رہے ہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہٹتے اس سے، لیکن انسان ہی ہے جو سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ وہ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے نام ہیں اچھے۔ فَادْعُوا بِهَا، پس انہی کے ساتھ اسے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون فی اسمائہ، جو کجی تلاش کرتے ہیں اس کے ناموں میں، جو کجی تلاش کرتے ہیں اس کے ناموں میں، یعنی جو صفات اور قدرتیں کمالات اللہ کی ہیں وہ اپنے جھوٹے معبودوں میں ساتھ کر دیتے ہیں، تو اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سیجزون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، ان میں سے ہم نے پیدا کی ایک جماعت، یعنی پہلے کہا کہ ہم نے بہت سے جن انسان جہنم کے لیے پیدا کیا، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ بعض ہم نے پیدا کی ایک جماعت، یہدون بالحق، جو ہدایت دیتی ہے حق کے ساتھ، وَبِهِ یعدلون، اس کے ساتھ انصاف کرتی ہے، یعنی حق کی دعوت دے کے اس پہ قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے احکام کو، سنستدرجہم، ان قریب ہم آہستہ آہستہ گھسیٹیں گے ان کو، ان قریب ہم آہستہ آہستہ گھسیٹیں گے ان کو، من حیث، جہاں سے لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، وَأُمْلِی لَہُم، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، اِنَّ کیدی متین، بے شک میری تدبیر زبردست ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک عام مثال دی ہے نا، کہ جب کوئی پتنگ اڑاتا ہے تو ڈور چھوڑتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دم کھینچتا ہے، یعنی اس کی اپنی تدبیر وہ کام میں لاتا ہے نا، تو اللہ کی دوئی سمے سے وہ تدبیر کرتا ہے، تو اللہ کی تدبیر بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ رسی چھوڑتا چلا جاتا ہے، فرعون کو ڈھیل دی، شداد کو دی، نمرود کو دی، لیکن جب حد سے بھر گئے تو اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر اولم یتفکروا، کیا اور نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، کیا اور نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، ما بصاحبہ من جنہ، نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی دیوانگی، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا واضح۔ ڈیر سے ایک اور بات میرے مثال سمجھ میں آئی، مثلا ایک اسکول آپ کا لگتا ہے 7:30، تو 10 منٹ تک ڈھیل دی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی داخل ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ پھر واپس کر دیا جائے گا۔ یعنی ہر جگہ پہ اصول جو ہے نا، اللہ کو سمجھنے کے لیے دنیا کے مثالوں سے سمجھیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہاں سے تو پھر بھی آپ کو فائن لگا، اگلے دن جا کے آپ نے معذرت کی، یا پھر بھی باپ نے جا کے بتا دیا میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو پھر وہ سن لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، بچے کا قصور نہیں ہے، گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہاں وہ نہیں کہیں گے کہ وہاں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی مہلت دے دیتا، اللہ تعالیٰ کہتے کیا دیتا، اتنی دیر تو مہلت دی تھی، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اب تم کہتے ہیں مہلت دے دو، اب مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ جو اکثر لیٹ آنے والے بچے ہوتے ہیں نا کلاس میں، بس اوقات کالج یا اسکول آئے ہوتے ہیں، کلاس میں لیٹ آتے ہیں، تو جب سزا ملتی ہے کل نہیں ہوگا، ہوتا ہی آتا ہے لیٹ، آخر کار پھر مار بھی کھاتا ہے، پھر مار کھانے کے بعد نام بھی کٹوایا جاتا ہے اس کا۔ تو اللہ کے ہاں جو مثال ہے نا، اللہ تعالیٰ کوئی بے بس نہیں ہے
اللہ نے وہاں معذرت نہیں سننی سوائے اس معذرت کے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو برائیوں سے روکا تھا، اللہ تعالیٰ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ حضرت ہارون کے بھائی نے بھی کہا تھا نا، حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون نے، کہ مجھے ان میں شامل نہ کر، میں نے انہیں منع بہت کیا تھا، قریب تھا مجھے قتل کر دیتے اور یہ نہ ہوتا کہ ان میں دو گروہ ہو جاتے، اس لیے میں ڈر گیا تھا، میں نے کہنا چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتے ہیں اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اب علم ینظروا، کیا نہیں انہوں نے غور کیا یا دیکھا بھی کہہ سکتے ہیں، غور کیا بھی، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے عجائبات میں، ملکوت کا مطلب عجائبات میں، عجائبات میں آسمان اور زمین کے، وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کی اللہ نے کوئی چیز، اور جو پیدا کی اللہ نے کوئی چیز، وَأَنَسَا، اور یہ کہ قریب ہے، ان یکونا قد اقتربا، کہ وہ آ چکی ہو قریب، کہ وہ قریب آ چکی ہو، اجلہم ان کی مدت، فَبِأَيِّ حدیث، پس کس بات کے ساتھ، بعد ہو اس کے بعد، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا جب میں کہوں گی، بعد ہو اس کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، کریں اس کا ذرا، میں یضلل اللہ، جو گمراہ کر دے، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلا پس نہ ہادی اللہ اس کے لیے ہدایت دینے والا، وَمَن یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ان کو، چلیں، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو، وَیَذَرُہُم، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے۔ اب ہمیں بھی اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے، اس ڈیل سے ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اس ڈیل سے فائدہ اٹھا کے ہم راہ راست پر آ جائیں تو اس ڈیل کا فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ یہ ابھی پڑھتے ہوئے دعا میرے ذہن میں آیا، یہ سگنل جو ہوتے ہیں، ٹریفک سگنل، کیا ہے، ریڈ لائٹ آئی، کھڑے ہو گئے ہو، اب ویٹ کرو، کھڑے ہو، دنیا میں بھیجے گئے ہو، ویٹ کرو اب، اور جو ہی گرین اشارہ کھلا نہیں تو چل پڑے، جو ہی ملک الموت آیا چل پڑے، ہم رکے ہوئے ہیں، اور پھر ایک سگنل آیا یلو کہ اب مہلت ابھی بھی ہے، ابھی بھی سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو پھر اگلے لمحے چل پڑو گے۔ ہم دنیا میں غفلت کی طرح زندگی نہ گزاریں، ہم غافل ہو کے زندگی گزاریں، بات صرف یہی ہے کہ ہم غافل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلا ہمارا قدم کہاں ہوگا، یا اگلا جملہ میرا کہاں ہوگا، میں اگلا عمل میرا کہاں جا کے ہوگا، کیا قبر میں جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے میں نے۔ اور تھوڑا سا قبر کا تصور لائے نا، کہ جو حدیث بھی بتاتی ہے، اگر ہم بھی تصور کریں، اور حدیث نے واضح کر دیا کہ میں اندھیرا گھر ہوں، روشنی لے کر آنا، کیا کریں گے اکیلے قبر میں ہم؟ گھر میں ماں باپ اکیلا بچے کو چھوڑ کے نہیں جاتے کہ نہیں اکیلے نہیں چھوڑ کے جانا، خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، قبر میں جا کے دفنا کے آ جاتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے آ کے میری قبر میں میرا ساتھ نہیں دینا، یہاں تو وہ کر دینا کہ اکیلے نہیں چھوڑنا، کسی نہ کسی کا انتظام کر کے جائیں گے، یا لاک کر کے جائیں گے کہ دروازہ نہ کھولنا، بس ہم ابھی آیا ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ قبر میں تو کوئی تالا شالا نہیں لگا کے آئیں گے، کوئی اسے کہہ کے نہیں آئیں گے ہم ابھی آتے ہیں، ذرا رک جاؤ، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہونا۔ اندھیرا گھر روشنی لے کر آنا۔ سوچ لیں روشنی کس سے ہونی ہے؟ ہدم و نور، یہ کتاب میں ہدایت و نور، یہ بنے گا روشنی کا باعث، ورنہ اکیلے بلکتے رہیں گے، وہاں کوئی سننے والا کچھ نہیں ہوگا، اگر خدا نہ سب بدرو ہوئی تو۔ اور جہنم کا اگر بستر بھی بچھا دیا گیا، جہنم کا لباس پہنا دیا گیا، پھر کوئی پرسان حال وہاں نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے وہ اتنا چیختا پکارتا ہے کہ
کہ کل کائنات اس کی آواز سنتی ہے سوائے انسان کے. یہ بھی دیکھو اللہ کی قدرت ہے. حالانکہ سب سے زیادہ سننے والا تو انسان ہے، لیکن وہ آواز اللہ انسان کو نہیں سناتا. اگر انسان سن لے مردے دفنانا چھوڑ دے. اسی کے ساتھ جو بلکہ جب ڈیڈ باڈی بھی پڑی تھی کہتے ہیں اب اس کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، کیا ہوگا. ہاں اس کے ساتھ یہ تھا وہ تھا. جب مٹی دبا کے آتے ہیں، مٹی ڈال کے آتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ اپنے ڈال کے آتے ہیں نا سارا کچھ. تو ہم سوچیں کہ قبر میں جا کے میں نے آپ نے کیا جانا، تو قبر میں ہے نا آخر کار. یہاں جب چھوٹنی ہے تو قبر میں جانا ہے. اور میں برزخ میں رہنا ہے ہم نے کچھ دیر، کتنی دیر رہنا یہ اللہ جانتا ہے. ایک دن جب سور پھونکا جائے گا سارے قبروں سے نکلیں گے. لیکن یہ سوچیں کتنا عرصہ رہنا پڑے گا، کیا ہوگا. یہ جب ہم قبر کا تصور آ جائے نا تو انسان کچھ دیر کے لیے کانپ تو جاتے ہیں نا. میں نے آپ کو کیسا بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صاحب بھی تھے، ذوالنورین تھے، اور وہ قبر کے پاس بیٹھ کے رویا کرتے تھے. کہا کیوں آپ اس کے لیے روتے ہیں؟ جہنم کا سن کے تو روتے نہیں ہیں. کہا پہلی منزل ہی قبر ہے، اس میں جنت کا بستر بچھ گیا، پھر جہنم کا کیا ڈر. اور اگر خدا نہ سا یہاں جہنم مل گئے پھر کیا کریں گے ہم. تو قبر ہی سب سے پہلی منزل ہے مرنے کے بعد. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ملک الموت آ کے کہہ دے کہ یا ایت النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کون ہوگا؟ جو الحمدللہ کلی حال کہتا ہوگا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر. اللہ کا ہر حال میں اللہ کا شکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھا اللہ نے یہ دیا تو شکر، غریبی دے تو شکر. نہیں، ہر کام کرنے سے پہلے دیکھنا کہ اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا. یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہم لوگوں کی ناراضگی پہ غور کرتے ہیں، اگر میں نے یہ نہ کیا تو فلاں ناراض ہوگا، یہ نہ کیا فلاں ناراض ہو جائے گا. اللہ کی ناراضگی ہمارے کہیں روٹین میں ہے ہی نہیں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں اللہ کے وقت ہے ہی نہیں. گھر میں ٹائم ٹیبل جا کے اپنا غور کرنا صبح سے شام تک کتنا وقت اللہ کے لیے، سوائے اس کے جو ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں یا اس کے بعد کسی وقت اٹھیں گے 15-20 منٹ ایسے اچھا ہو گیا یاد ہو گیا، میں نے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے بس. یعنی سارے دن میں سمجھ لیں 1 گھنٹہ، اور نمازوں کو ملا کے تو 1.5-2 گھنٹے لگا لیں. 24 گھنٹوں میں سے وہ بھی اگر ہم واقعی ریگولر ہیں نماز میں اور ریگولر ہیں اس کام میں. ورنہ اتوار کو جب ہم یہ نہیں پڑھتے تو صبح کا یہ گھنٹہ کہاں جاتا ہے. خود ہی غور کر لیں کہ جب آپ یہاں نہیں آتے تو وہ اتوار والے دن میں نے اتوار کی چھٹی کیوں ختم کی تھی کہ ہمارا ایک ریگولر نظام چلتا ہی رہے. مجھے کیا فرق پڑنا تھا میں بھی اتوار کو نہ پڑھاتی. وہ تو آپ لوگوں کے کہنے میں نے اتوار کی چھٹی شروع کی، ورنہ میں نے تو اتوار کی چھٹی نہیں کرنی تھی. تو اس لیے کیا کیا جائے، عمل سے تو چھٹی نہیں ہے. کہ عمل تو کر رہے ہیں نا ہمارے وقت، عمل سے ہم نہیں چھوٹ سکتے. عمل کر رہے ہیں ہم، ہر وقت کر رہے ہیں، لیکن کیسا کریں یہ غور کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو، کیا میری فرما برداری میں زندگی گزارتے ہو یا اپنے ہی ہوش میں لگے رہتے ہو. تو یہ چیزیں خیال کریں کہ اندھیرا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کچا گھر ہوں. قبر پکار حدیث سے پتہ چلا ہمیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات وہی کے ذریعے کرتے ہیں. تو پکار کے کہتی ہے کہ ان چیزوں کا انتظام کر کے آنا، ورنہ اندر آ کے نہیں انتظام ہونا، باہر سے کر کے آنا. ایک شخص کا میری زندگی بدل گئی جب کہتے ہیں اتنی دفعہ گیا تھا قبرستان، سامنے مردے دفنائے گئے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کو دفنا دیا تو اب یہ اندر کیا کرے گا. کہتا پھر مجھے ایک دم ہوش ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میں کیا کروں گا. کہتا جب مجھے یہ ذہن میں آ گیا نا کہ میں کیا کروں گا تو میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ قبر میں جا کے کیا کرنا ہے تو پھر سوچیں سکون پانا ہے، جنت کا بستر لینا ہے تو جنت کے کام کر لیں. اللہ نہ کرے آگ کا بستر، پیپ، زخموں کا دھون، کھولتا ہوا پانی جو انتریوں کو باہر نکال دے گا، یہ کچھ لینا تو پھر دیکھ لیں، دنیا کو خوش کر لیں، دنیا میں مگن ہو جائے، دنیا میں عیش کر لیں کہ کوئی نہیں ہے، دنیا ہے تھوڑی سی ملی ہے، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں. دنیا اللہ نے دی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، لیکن آخرت کا فائدہ اٹھانے کے لیے. اب دنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. آمین. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت ہے.